اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ آج دیکھیں ہماری جو گفتگو آگے چل رہی ہے وہ اس کلمے کی حساسیت کو آپ نے جاننا ہے۔ ہم نے عالم ثبوت کو نہیں اب پڑھنا زیادہ، اب ہم نے عالم اثبات کو زیادہ پڑھنا ہے۔ لیکن جس کے لیے عالم ثبوت زیادہ حل نہیں ہے اس کے لیے عالم اثبات کی دنیا بڑی سخت ہو جائے گی، چونکہ عالم ثبوت میں ہر حقیقت، ہر وجود اور ہر جو واقعیت ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، چاہے وہ آپ کے علم میں ہو یا علم میں نہ ہو۔ پھر یہ جو ثابت شدہ حقائق ہیں یہ آپ کے لیے معیار ہیں۔ اگر اس بات کا جہان اس کے مطابق نکلا تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور اگر اس عالم ثبوت کے مطابق نہیں نکلے گا تو پھر قابل قبول نہیں۔ ہم اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ پڑھتے ہیں عالم ثبوت کے، اس کے علاوہ آگے نہیں جائیں گے، چونکہ اس سے آگے کی جو تفصیلات ہیں پھر وہ فلسفہ ہے، عرفان ہے، قرآن و حدیث ہے، کیونکہ مختلف مکاتب فکر اور زبان وحی سے ان کی تشریحات کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ثبوت ہے، یعنی ثبوت موجودات اور حقائق کا ثابت ہونا، ہاں یہ اب ہمارے پاس کتنے آ جاتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ہے جہان مادی، یہ حسی ہے، یہ حواس خمسہ سے قابل ادراک ہے، قابل ادراک ہے، حس کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے جہان مثالی، اس کو عالم خیال بھی کہتے ہیں، عالم خیال، تخیل جو ہے وہ اسی جہان سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو جہان مثالی کہا گیا ہے، یہ مثالی کو اردو والا مثالی ہے؟ نہیں، نہیں، یہ خود ایک اصطلاح ہے، نہیں، یہ ساری اصطلاحات ہیں، ابھی ہم اس کو کھول نہیں سکتے۔ عالم خیال، عالم برزخ، عالم ملکوت، مختلف اس کے نام ہیں۔ اسی طرح ایک ہے آپ کے پاس جہان عقل، اس کو عالم جبروت بھی کہتے ہیں، اس کو عالم قیامت بھی کہتے ہیں، اس کو جہان مادی کو عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہمارے پاس ہے جہان الہ، اس کو اپنے طور پہ بعض لاہوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جہان ہے، ہم جو مثالیں ابھی تک لے کے آ سکے ہیں وہ جہان مادی کی ہیں بس۔ ثبوت جو ہے وہ ان سب جہانوں میں موجود ہے، ان سب جہانوں میں حقائق موجود ہیں، ان سب جہانوں میں واقعیت موجود ہے، ان سب جہانوں میں موجودات موجود ہیں، اور ان جہانوں میں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ یہ ہے جہان خلقت، خلقت یا خلائق، مخلوقات ان تین جہانوں کے درمیان زندگی بسر کرتی ہے، درست ہے؟ اب ان کی کیا تشریحات ہے یہ ہم عالم جبروت، جہان الہ عالم لاہوت ہے نا، یہ جو مخصوص پہ پروردگار ہے، ہاں لاہوت ہے۔ اب ان کی اپنی تشریحات ہیں، یہ تو میں صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس کے اندر بہت سارے مطالب موجود ہیں۔ جی عالم ملکوت یا یہ عالم ملکوت اور عالم خیالی ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی ہے، اس کو پھر آگے تقسیم کرتے ہیں مزید۔ یعنی اس سے پھر کیا مطلب ہے؟ ان بارگاہ ملکوتی ہے امام رضا، یہ جملہ بارگاہ ملکوتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آگے کی اب بحثیں ہیں۔ اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں، جسے آپ اپنی قبر کہتے ہیں، وہ یہی جہان ہے۔ عالم برزخ، ہاں، عالم برزخ، عالم ملکوت۔ عالم ملکوت کا اطلاق ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہے۔ خود معنی کیا ہے اس کا عالم ملکوت کا؟ ملکوت خود دقیق طور پہ ممکن ہے ملک سے یہ ہو، ملک، ملائکہ، یا ممکن ہے کہ ایک، البتہ ملائکہ جو خود لفظ ہے اس کا بھی یہ والا مطلب نہیں ہے، ملائکہ کا بھی میرے ذہن میں بالضبط مطلب نہیں ہے۔ ظاہراً
اس کا ویسے تو یہ میم لام کاف کا ملکیت بھی اس سے آتا ہے، مثلا ملک، ملک، اور ملک، ملک سے مثلا سلطنت آپ کی مراد ہوتی ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے۔ مثلا کوئی فلسفے کی اصطلاح ہوگی، کوئی عرفان کی اصطلاح ہوگی، یہی قرآن کریم میں بھی الفاظ آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جب آپ الفاظ قرار دیں گے تو اس سے مراد فلسفہ عرفان والے معنی نہیں مراد لیں گے۔ اس لیے اب ان الفاظ اور کلمات کی کیا تحقیقات ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارے سامنے جہان روشن ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ اس لیے جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، اب عوالم کتنے عالمین ہیں، کیا اس کی تشریحات ہیں، یہ ہمارے ابھی درس کے باہر ہے۔ ہم ابھی صرف اس قدر پڑھنا چاہیں گے، چونکہ آپ جو کلمات حل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی سی گفتگو میں نہیں حل ہوں گے۔ حل ہونے، سوال اپنے ذہن میں بٹھائے رکھنا اچھی چیز ہے، اس کے حل کرنے کے لیے تگدو کرنا بھی اچھی، جو چونکہ طالب نہیں ہوتا وہ پاتا بھی نہیں ہے۔ من وجدہ، من کیا وہ جہاں، ہاں من جدہ وجدہ، کہ جس نے جدیت سے کوشش کی کیا ہو جائے گا، وہ پا لے گا۔ تو یہ سارے انشاءاللہ پا لیں گے الفاظ، لیکن میں جان کے ابھی کسی ایک لفظ میں وارد نہیں ہو رہا یا کسی ایک علم کی روشنی میں اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہے کہ وہ سارا وقت ہمارا چلا جائے گا۔ لیکن یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ گزشتہ درس میں ہم جتنی بھی مثالیں لے کے آئے ہیں تقریباً ساری مثالیں کس جہان کی تھیں؟ جہان مادی کی تھی، چونکہ حس کے ذریعے سے ہم اس سے ارتباط، حسی ارتباط کو قریب ترین اپنے جانتے ہیں۔ حقیقتاً وہ قریب ہے نہیں، لیکن ہمیں جو احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے قریب ترین ہمارے لیے یہ حسی جہان ہے۔ تو جہان انسان جو ہے نا وہ طول میں ہے، ان سب جہانوں سے انسان کا ربط ہے، انسان کا ربط، ان صرف اس علمی نقطے کو آپ عزیزان غور بھی کریں، ان سب جہانوں سے انسان کا ربط ہے، ابھی اور اسی وقت ربط ہے، بعد میں نہیں ربط بنتا۔ بعد میں سٹیجز کے اعتبار سے جیسے اس ٹائم جہان مادی ہمارے لیے بہت روشن ہے، اس سے منقطع ہوں گے جہان برزخ، اس طرح روشن ہو جائے گا، اس سے منقطع ہوں گے جہان قیامت روشن ہو جائے گا۔ ہمارا جو جسم ہے چونکہ وہ مادہ ہے تو وہ مادی جہان سے ربط رکھتا ہے۔ ہماری جو قوت خیال ہے وہ قوت خیال وہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ جہان مثالی سے۔ اور جو ہماری عقل ہے جسے ہم نے کہا مفاہیم کا ادراک، کلیات کا ادراک، وہ کس جہان سے تعلق قوت رکھتی ہے؟ جہان قیامت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے انسان ایک لمبائی میں، جس طرح ایک درخت لمبائی میں ہوتا ہے اور اس کی ایک جگہ جڑیں ہیں، ہر شے کی جڑ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ وہاں سے پھر ایک پروان وہاں سے لیتا ہے، ہر چیز جڑ کے ذریعے، ساری چیزیں کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اخذ کر کے جو لیا ہوا ہے وہ نشو نما پا کے سامنے آ رہا ہے، لیکن ہر جہان میں اس کے نشو نما اور اس کے آثار وہ ثابت ہیں، وہ آشکار ہیں، وہ حقائق ہیں، درست ہے؟ ہاں، اس جگہ پر اب خیال جو ہے نا ایک حقیقت ہے اور ایک خیال حقیقت نہیں ہے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں خیال عالم مثال میں، وہ حقیقت والا ہے۔ بس ابھی آپ نے خواب دیکھا فلاں بندہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اٹھے تو وہ زندہ تھا، اب یہ حقیقت ہے کوئی؟ نہیں۔ لیکن برزخ جو ہم عالم خیال کہہ رہے ہیں وہ خیال منفصل، اسی لیے وہ خیال کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل سے مراد یہی ہمارے والا ہے، اور منفصل جس کو آپ نے قبر کہتے ہیں، جسے برزخ کہتے ہیں، وہاں پہ سارے اس کے آثار حقیقی ہیں، وہاں پہ وہ کیا رکھتا ہے؟ حقیقت رکھتا ہے۔ بس آپ کو پتہ لگا کہ ثبوت ان سب چیزوں میں ہے۔ یعنی کسی جگہ یا مثال کے اندر کوئی جگہ مخصوص ہے یا کوئی، جب آپ لفظ جگہ لاتے ہیں تو یہ مادی خصوصیت ہے۔ اگر دوسرا عالم برزخ جب کہتے ہیں تو آپ اس کو اگر جگہ کے اعتبار سے کہیں نا، یہ پہلا کمرہ ہے، یہ دوسرا کمرہ ہے، یا یہ پہلا طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، اس طریقے سے تو نہیں ہے یقیناً، مرحلہ زندگی ہے۔ اب اس کے اوپر خود غور کریں، ہمارے دروس عرفان اسلامی کے عنوان سے موجود ہیں یوٹیوب پر،
جس میں اس جہان کو بیان کیا گیا. یہ ابھی نہیں بیان ہوا، یہ بھی نہیں بیان ہوا، کیونکہ دروس کا سلسلہ طلاب کے جانے کی وجہ سے رک گیا تھا. تو یہ بیان ہوا ہے تفصیلی، ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کو آپ ادھر جا کے دیکھیں گے تو وہ حل ہو جائے گا. خیال کی آگے دو اقسام انہوں نے کیے ہیں، عالم خیال متصل اور منفصل، یعنی وہ قبر. ہاں، منفصل قبر ہے، برزخ ہے، ملکوت ہے، یہ سارے نام متصل ہے جو آپ کو خواب خیال آتے ہیں. ان کی حقیقت ایک ہی جیسی. حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی عالم برزخ کیسا ہوگا؟ آپ اپنے خواب میں جو دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو باہر نکال دیں، بقیہ سب چیزیں ایک جیسی ہیں. یعنی آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں، خوشی، غمی، تکلیف، دکھ، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو برزخ میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی. یعنی برزخ کا جہان کیسا ہے؟ وہ ویسا ہی ہے جیسا آپ کو خواب دکھائی دیتا ہے. خیالات میں آپ کھو جاتے ہیں. صحیح ہے، خیالات میں اور خواب میں کوئی فرق ہے؟ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. خوابوں میں اور آپ خیالات میں جو کھو جاتے ہیں جاگتے ہوئے، ایک ہی چیز ہے. تو بقیہ انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. یہاں پہ جو اصل علمی نقطہ بیان کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں عالم اس بات میں، تو جس جہان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں حقیقت اسی کے مطابق پتہ لگے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ عالم عقل کی باتیں کر رہے ہوں، مثال ادھر سے لا کے ادھر کے آثار ادھر منطبق کر رہے ہوں، اس کے آثار ادھر منطبق کر رہے ہوں. یہ اشتباہ ہو جائے گا. مثلا جب آپ خواب دیکھتے ہیں چیزوں میں رنگ بہترین ہوتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح سے ادھر ہنسی، خوشی، غمی، دکھ، حزن، یہ ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، لیکن ادھر وزن ہوتا ہے؟ نہیں. اب آپ جب عالم اس بات میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس جگہ پر آپ نے، کیونکہ آپ نے جو عالم اس بات میں لے کے آنا ہے، مطلب اس کو کس سے آپ نے معیار اس کے لیے کون قرار پائے گا اس کے حقیقی ہونے یا غلط ہونے کا؟ عالم ثبوت. اس جگہ پہ اگر آپ اس سے مادی جہان کے اوپر مقایسہ کرنے لگ جائیں تو اشتباہ کریں گے یا نہیں؟ بس یہ اشتباہ انگریزوں نے بہت زیادہ کیا ہے. وہ سائنس کی اساس کے اوپر اس جہانوں کی باتیں کرنے لگ گئے. سائنس تو مادے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی تو حدود ہی نہیں ہے مادے سے باہر. وہ کیسے اس کے بارے میں بات چیت کر سکتی ہے؟ ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں جہاں سب کا ربط ہے ایک دوسرے سے، ربط ہے. اور سب کا ایک دوسرے سے ربط ہے. عالم کو جب سمجھانے لگے تو عالم مادہ سے مدد لیں گے. عالم مادہ سے وہ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا وہ تو ابھی آگے ہم پڑھیں گے نا. یہ تو اب علوم اسی طرح کھلتے چلے جائیں گے نا. یہ علوم میں بحثیں، مثلا فلسفہ میں یہ والی بحثیں ہیں. انہی حقائق کی ایک تشریح کی. یعنی آپ کہیں کہ عالم ثبوت کیا ہے، میں عالم ثبوت کو جاننا چاہتا ہوں. ادھر کے حقائق کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ مادی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مادی چیزوں کے باہر بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اب اس میں جان پہچان کے لیے آپ فلسفہ پڑھ سکتے ہیں، عرفان پڑھ سکتے ہیں، وحی کو پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ تتنزل الملائکۃ والروح. آپ نے دیکھا کہ ملائکہ کے علاوہ روح بھی ہے. یا اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پتہ لگے لیلۃ القدر میں کچھ نازل ہوا ہے. اور پھر اب یہ نزول کا لفظ کہاں پر ہے؟ آیا ادھر نزول کی بات ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے؟ ہر جگہ پہ نزول ہوتا ہے، ہر جگہ پر حبوط ہے، ہر جگہ پہ صعود ہے، یعنی جانا اور چڑھنا. صعود کہتے ہیں چڑھنے کو. یعنی عالم ثبوت کے بارے میں گفتگو وہ علوم کریں گے، ابھی ہم نہیں کر سکتے. ہم کیا ادھر جان سکتے ہیں؟ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. جو حقائق اپنی جگہ موجود ہیں، ہم مادی حقائق کو حس کے ذریعے سے جانتے ہیں. جو برزخی حقائق ہیں اس کو اپنی قوت خیال سے جانیں گے، اور جو عالم جبروت یا جہان عقل کے حقائق ہیں اسے کس سے جانیں گے؟ قوت عقل سے، یعنی ادراک کلیہ، کلیات کا ادراک. اس ہے اب فلسفہ کے ابھی ہم نام نہیں لاتے کیونکہ اس میں ابھی آپ الجھ جائیں گے. ہم یہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا بڑا اثر ہے کہ آپ ابھی اسے ثبوت کے عنوان سے دیکھیں. یہ مطلب جب فلسفہ پڑھتے ہوئے بار بار بیان کیا جائے تو نہیں اسے ہضم ہوتا طالب علم کو، کیونکہ اتنی اصطلاحات کی بھرمار ہوتی ہے کہ وہ الجھ کے رہ جاتا ہے. آغاز یہ ہے کہ جو ثابت شدہ حقائق ہیں ان کا نفس اتنا غور و فکر کریں، نفس اعتراف کرے. صحیح ہے، نفس جب اعتراف کرے گا
تو یہاں پہ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑی دقت کریں. عالم ثبوت پہ ہم اور بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن عالم ثبوت کی ہمارے ہاں جو دینی دنیا میں تشریحات ہے وہ 3 علوم میں آپ کو ملتی ہیں. اول لکھیں فلسفہ اسلامی، انہوں نے عالم ثبوت میں جو حقائق موجودات وجود رکھتے ہیں انہوں نے عقل کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا ہے. کس کے ذریعے سے؟ عقل کے، قوت عقل، یعنی ادراکات کلیہ، یعنی کلیات کا ادراک. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ انہی حقائق کی ایک تشریح کس نے کی ہے؟ عرفان نے. عالم ثبوت کے ان جہانوں میں جو حقائق موجود ہیں اس کی ایک تشریح کس نے کی ہے؟ ہاں، عرفاء نے جو تشریح کی ہے وہ کشف و شہود کے ذریعے سے انہوں نے جانا. ان کے پاس طریقہ کار کیا ہے وہ تشریحات کا کشف و شہود. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے بزبان وحی، یعنی قرآن اور احادیث. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشف و شہود کے ذریعے سے پتہ لگا کہ ملائکہ سے مراد یہ حقیقت ہے. کشف و شہود کے ذریعے حقیقت کا ادراک ہونا. مثلا ابھی آپ عقل کے ذریعے سے یہ باتیں جان رہے ہیں نا، انہوں نے ان حقائق کو کیسے جانا؟ کشف و شہود کے ذریعے سے. ایک ہمارے پاس زبان وحی ہے، یعنی قرآن و احادیث اہل بیت علیہ السلام میں انہی چیزوں کی تشریح. مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا قرآن میں کہ یسألونک عن الروح، روح اس کے بارے میں آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، وہ میرے رب کا امر ہے. اب اس جگہ پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نظریہ رکھتے تھے کہ یہاں پہ قرآن کا جو ظاہر معنی ہے اور عرفان کے جو نتائج ہیں اور فلسفہ کے جو نتائج ہیں سارے ایک ہیں، صرف اصطلاحات کے بیان کا، اصطلاحات کے ذریعے سے بیان کا فرق ہے. جبکہ بعض علماء قائل ہیں کہ نہیں یہ بالکل جدا جدا ہیں، علماء کی اپنی باتیں، فلاسفہ کی اپنی باتیں، اور وہی جو ہے وہ بالکل جدا ایک بات کہہ رہی ہے. تو یہ دونوں ہمارے پاس اس ٹائم حوزہ علمیہ میں ایک اختلاف کی صورت میں موجود ہے. اور یہ بات بھی حقیقت رکھتی ہے کہ ان امور میں مثلا اگر فلسفی رائے جاننی ہے تو فقی سے کبھی نہ لیں، یہ روش ہی باطل ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر عرفاء کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو وہ بھی محدث اور فقہاء سے نہ جا کے لیں. صحیح ہے، جو جس کا قائل ہے اس سے پوچھیں، وہ صحیح تشریح بتائے گا. صحیح ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ بندہ خدا اس کا اس شخص سے کیا رشتہ ہے، وہ اپنی ایک چار سناتا ہے. وہ کہتا ہے خود اس بندے سے پوچھ لو کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے، کون صحیح بتائے گا؟ وہ زیادہ باخبر ہے نا اس سے. تو یہ ہمارے پاس حقیقت آئی کہ اب ان علوم میں جا کے آپ ان کا مطالعہ کریں گے. ادھر صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا. عالم ثبوت اپنی جگہ ثابت ہے، کوئی بھی تشریح لے کے آئے گا. عالم ثبوت کیا ہے؟ ثابت ہے. یہاں پہ آگے دیکھیں کہ اب عالم ثبوت کو آپ اپنے طور پہ حل کرتے رہیں گے. ہم جب کہتے ہیں عالم اثبات تو ادھر ہماری فی الحال مراد یہ ہے کہ آپ انسان کے نفس کے اندر معلومات اور ذہنی سوچ بچار کرنا مراد ہے. صحیح ہے. عالم اثبات سے یہ مقصود ہے. بالفاظ دیگر انسان جب عالم ثبوت کا، چونکہ خود بھی عالم ثبوت میں سے ایک ثابت شدہ وجود ہے یا نہیں، انسان وہ ثابت شدہ ہے، لیکن انسان کے لیے حقائق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے کئی پہلوؤں سے اس کے تعلق ہیں، کئی اس کے رابطے ہیں، ایک رابطہ نہیں ہے. رابطے انسان کے وجودی بھی ہیں، اور انسان کے لیے ایک بہت وسیع رابطہ ہے، وہ رابطہ علمی ہے. ادھر آپ نے سارا فوکس کس کے اوپر کرنا ہے؟ رابطہ علمی پر. عالم اثبات ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ رابطہ
علمی کی خاطر ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے دلیل کہاں پہ لے کے آنی ہے، جو ہمارے اصل درس کا مقصد ہے۔ دلیل جو ہوتی ہے وہ علم کی دنیا میں ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے نا کہ علوم دینی میں دلیل کا قائم کرنے کا طریقہ ہے، کیفیت استدلال۔ تو علوم کی جب ہم بات کریں گے تو ہم اب عالم ثبوت میں کھڑے ہیں یا عالم اثبات میں ہیں؟ عالم اس بات میں عالم اثبات میں ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا حل کریں، اور یہ جو میں چند نکات آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ قیمت رکھتے ہیں، تھوڑا اس کو ہم اس جگہ پہ اب ربط کو پہلے دیکھ لیں۔ انسان جو ہے نا اس کا رابطہ علمی مختلف اسباب کے ذریعے سے قائم ہے، چونکہ انسان ان جہانوں میں موجودات کے ساتھ جب بھی رابطہ رکھتا ہے بالآخر ایک علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں جب علم کی بات کریں تو ہم اس کا مقصد عالم اس بات کی جی ہاں، مثال چھوڑی۔ ابھی جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میں الفاظ کے ذریعے سے اور ذہنی معلومات جو میرے پاس حاصل ہیں اس کے ذریعے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بھی میں جو تشریح کر رہا ہوں اس سے مسئلہ یہ حل ہوگا، یہ مسئلہ ابھی حل ہوگا، کیونکہ اس جگہ ہم نے اس جگہ کو محکم طور پہ لینا ہے۔ جو ہم دلیل کے اقامہ کرنے میں خطا وجود میں آتی ہے، چونکہ اساتذہ تیزی سے پڑھا دیتے ہیں علوم اور طالب علم ان کے ہمراہ سوچ بچار کے ساتھ نہیں چل پاتا، تو وہ پھر جب دلیل جہاں پہ قائم کی جا رہی ہے وہاں پہ طالب علم کو کچھ خبر نہیں ہو رہی ہوتی۔ سب سے محکم ہم نے جس مقدمے کو کرنا ہے نا وہ یہی ہے، عالم ثبوت کو آپ بڑے پیمانے پہ حل کریں۔ نمبر 2 بات کس کو حل کرنا ہے؟ آپ کا رابطہ علمی کیا قائم ہے عالم ثبوت کے ساتھ۔ میں مثال دیکھوں، اب توجہ کریں، لکھنے والے نکات میں بیان کروں گا کہ وہ لکھیں۔ یہاں پہ سیڑھیاں ہیں، اب اگر یہ سیڑھیاں مجھے پتہ لگے یا نہ پتہ لگے، سیڑھی اپنی جگہ قائم ہے یا نہیں؟ قائم ہے، لیکن میں اس حقیقت کے ساتھ اگر اس کے مطابق نہیں سلوک کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا یا نہیں؟ مثلا میرے علم میں نہیں آیا اور میں یہاں پہ پیدل چلا اور سیڑھی تھی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ گر جاؤں گا، یہاں پہ نقصان اٹھاؤں گا میں۔ لہٰذا آپ کوئی کہے گا یا تمہیں حقیقت سیڑھی کا نہیں پتہ، کہیں گے پتہ تو ہے لیکن مجھے کیا پتہ ادھر ہی وہ بنی ہوئی ہے یا اس کی یہ خصوصیات ہیں اور یہ فلاں۔ آپ اس حقیقت سے ارتباط علمی کیسے کیسے قائم کرتے ہیں دیکھیں، یعنی ابھی علمی ارتباط کو بھی چھوڑیں، سیڑھی اپنی جگہ موجود ہے، آپ اپنی جگہ موجود ہیں، حقائق ہیں، کچھ حقائق آپ کو نفع دیتے ہیں اور کچھ حقائق آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں۔ اچھا، آپ یہاں پہ اول علمی طور پہ حاصل کرتے ہیں کوئی سیڑھی وغیرہ کا وجود، لیکن کس طرح حاصل کی؟ حواس خمسہ کے ذریعے، ایسا ہے یا نہیں؟ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، صحیح ہے، پھر آپ نے کئی مرتبہ حس کے ذریعے سے اوپر نیچے ہوئے، حرکت کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگ گیا ایک سیڑھی بھی میری موجودات آس پاس وجودات میں سے ایک وجود ہے۔ بس یہ جو ابتدائی معلومات آپ کے نفس میں منتقل ہوئی کیسے ہوئی؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ بس یہ نقطہ لکھ لیں کہ ابتدائی جو ہمارے عالم ثبوت میں معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے یونانی دنیا میں ایک مقولہ جو ہے وہ معروف ہے اور ابھی تک وہ چلا آ رہا ہے، من فقد حسا فقد علما، جس نے حس کو کھو دیا اس نے علم کو کھو دیا۔ من فقد حسا، جس نے حس کو کھو دیا، فقد علما، اس نے علم کو کھو دیا۔ چونکہ حس کے ذریعے سے، اس لیے آپ نے چھوٹا بچہ دیکھا ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام حواس کے ذریعے سے تیزی سے چیزوں کی تصویروں کو اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ خوب، یہ پہلا مطلب ہمارے لیے حل ہو گیا۔ دوسری چیز کہ عالم ثبوت پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ حواس کے ذریعے سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یہ پہلا مطلب حل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع انسان کے لیے رکھا ہے کہ ہر وقت یہ عمل وہ لاشعوری طور پہ انجام دے رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا اس عالم ثبوت یا واقعیت کے مطابق بھی نکلنا چاہیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ لکھ لیں
جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا عالم ثبوت و واقعیت کے مطابق بھی نکلنا چاہیے، وَإِلَّا عالم ثبوت و واقعیت، ہاں واقعیت اور عالم ثبوت ایک ہی چیز ہے، عالم وجود بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نام خارج سب سے بہترین لفظ ہے جو کثرت سے چلتا ہے، خارج سے عین مطابق ہونا چاہیے، وَإِلَّا یہ معلومات انسان کے لیے جھوٹی معلومات ثابت ہوں گی، صحیح ہے؟ چونکہ جو حقیقت ثابت ہے ویسی ہمارے پاس منتقل ہونی چاہیے نا، اگر ویسی منتقل نہیں ہوگی تو ہم اس سے برتاؤ صحیح کر سکیں گے؟ آج کل آپ کو یہ تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ایک بڑی خوبصورت طریقے سے نا ڈیزائن کرتا ہے سیڑھیاں، اب اس نے پینسل سے لائنیں لگائی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے میں لگتا ہے سیڑھی اس طرح سے ہے، اب بعض جانور بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حس آپ کو صحیح معلومات بھی دیتی ہے اور حس آپ کو غلط معلومات بھی دیتی ہے۔ اب حس کے اوپر بڑی ایک لمبی بحثیں ہیں، کوئی آج 4-5 تو درس بن جاتے ہیں حس کے اوپر اگر ہم دینا چاہیں، یا ممکن ہے اس سے زیادہ ہو جائیں، لیکن حس ہمارے پاس پہلا ذریعہ یہی ہے۔ مثلا وہ جیسے نا ہولوگرافی کے ذریعے خانہ کعبہ کے اندر ایک حصول کا منظر دکھانا، جس کو لے کے کافی سارے لوگوں نے یقین کر لینا، یعنی اس وقت حس کے ذریعے جو معلومات لوگوں کو حاصل ہوگی وہ لوگ خطا پر ہوں، خطا، حس سے غلطی ہو سکتی دیکھیں حس جو ہے نا وہ خطا بھی کر سکتی ہے، اور حس کیا ہے صحیح چیز سے بھی آپ کو دوچار کر سکتی ہے۔ اب جیسے سیڑھیوں کی بات میں نے عرض کی کہ یہاں پہ حس آپ کو اگر حقیقت کے عین مطابق دکھا رہی ہے آپ سیڑھیاں اتر کے صحیح چلے جائیں گے، لیکن اگر حس آپ کو اشتباہ دکھا رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور ٹھوکر آپ کو لگ سکتی ہے۔ لیکن ہمارا پہلا عالم ثبوت سے جو ظاہری رابطہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ حسی رابطہ ہے۔ اگر حس کو آپ کاٹ دیں تو ایک بہت بڑا مجموعہ ہمارے پاس معلومات کا ختم ہو جائے گا۔ صحرا میں پانی کا نظر آنا، یہ بھی ایک حس کا دھوکہ ہے، اس کا دھوکہ۔ لیکن ابھی حس کے عالم میں، لیکن جب تک آپ مادی جہان سے مثالیں لائیں گے نا آپ حسی دنیا میں، یہ یقین کر لیں۔ ہم ابھی آگے کے جہانوں میں نہیں جاتے کیونکہ ہمیں ابھی وہ قوت حاصل نہیں ہے کہ اس کی مثالیں لائی جائیں تو فوراً سمجھایا جا سکے، اس لیے میں وہ چیزوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں کہ جس سے آپ فوراً سمجھ سکیں، کیونکہ اصل جو مطلب ہے وہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ عالم اس بات سے ہم کسی ذریعے سے رابطہ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلق ایسے کی ہے، بالفاظ یہ آسان اور زبان میں آپ کی خدمت میں کر دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ہم نے اس مادی جہاں سے حس کے ذریعے سے رابطہ قائم کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اب اہم چیز، جب بھی آپ کا حسی رابطہ قائم ہوتا ہے اور وہ رابطہ منقطع ہوتا ہے تو کچھ آپ کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلا آپ نے ادھر گرم چائے کی پیالی ہے، آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھی، جیسے ہی ہاتھ لگایا تو آپ کو کیا معلومات ملی؟ یہ گرم ہونے کی معلومات کس کے توسط سے ملی؟ حس میں بھی کس قوت سے؟ لمس، احسن، لمس کی قوت سے ملی نا۔ اگر لمس کی قوت آپ کے پاس نہ ہوتی تو یہ جو حقیقت باہر ہمارے خارج میں موجود ہے، نفس سے باہر خارج میں یہ حقیقت موجود ہے کہ یہ گرم ہے، گرم ہونے کی حقیقت میرے پاس منتقل ہوتی؟ نہیں منتقل ہوتی نا۔ بس آپ نے دیکھا کہ عالم ثبوت میں عالم مادہ سے جو ہمارے ارتباط کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تک معلومات، مثلا اب ادھر آپ نے غور کرنا، یہ جو تیسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو عالم اس بات کی حقیقتوں کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ یہ دو مرحلے تو آسان تھے، ادھر تھوڑی سی آپ نے دقت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اب بات چیت میں کرنے لگا ہوں، یہاں پر جو گرم پیالی پڑی ہے وہ ہے گرم، درست؟ وہ ہے اس کے اندر ہے چائے، وہ چائے اپنے مراحل طے کر کے بنی ہے، اور آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ کو ایک معلومات منتقل ہوئی، جو آپ کو منتقل ہوا ہے اور جو باہر پڑا ہے بے عینی ہی دونوں ایک ہیں یا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ کئی چیزوں سے مرکب ہوئے ہیں، ہاں
یہ جو چائے بنی ہے بیکار میں ابھی اس سے وہ پہلے اس پہ تو آئے نا، وہ ہے کیا جو آپ کو اندر منتقل ہوا ہے، اس سے آپ چلیں. باہر والے سے تو اتنی لمبی تفصیل ہر ایک نے بتائی، تو وہ تو سب کو پتہ ہے، چائے ہے، وہ مرکب ہے، چینی ہے، دودھ ہے، پتی ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. ادھر سے چلیں جو اندر منتقل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں، جو چائے کی پیالی ہے، ایک سیکنڈ، جو چائے کی پیالی جس رنگ کے ساتھ اور جس خد و خال اور شکل و صورت میں بعین ہی وہ اندر منتقل ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ صورت نہیں ہوئی. یعنی آپ جب نیلا گلاس دیکھتے ہیں تو اندر لال گلاس آتا ہے، تو پھر اس کا قد لمبا ہو جاتا ہے. ہاں، تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر. ایسے ہی منتقل ہو رہے ہیں، صورت جو ہے اس کا. ابھی ہمیں لفظ صورت کے اوپر بھی نہیں آ رہی، چونکہ یہ لفظ صورت اردو میں ایک معنی رکھتا ہے، عربی میں مشترک لفظ یا کئی معنی ہیں اس کے، علمی دنیا میں، اصطلاحی دنیا میں. آپ اس جگہ پہ غور کریں، چونکہ یہاں پر آپ کو سارا جو ہمارے ہاں حوزوی دنیا میں تیزی سے گزر جاتے ہیں اساتذ، وہ یہ والا پہلو ہے. عالم ثبوت کی بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن وہ معلومات جو آپ کو دے رہے ہیں وہ قضایا کی صورت میں دے رہے ہیں. دونوں میں ارتباط کیا ہے، اس کے اوپر طالب علم نے خود سوچنا ہوتا ہے، لیکن طالب علم کی توجہ نہیں جاتی مگر بہت دیر سے. لہذا آپ عزیزان نے پہلی توجہ ادھر کرنی ہے. رابطہ کیا دونوں کا آپس میں؟ یہ رابطہ آپ اپنے ارادے سے بھی ہمیشہ قائم نہیں کرتے. انسان بالآخر اس طرح خلق ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے، آنکھ کا تعلق جڑتا ہے تو چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں. کان جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیتا ہے، ہر جگہ کی آوازیں لے کے کان آپ کے پہنچا دیتا ہے چیزیں. اب آپ ادھر خود غور کریں، میں اس لیے پیالی کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو خود آپ کے لیے یہ مراحل آسان ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہمارا مقصود عالم اس بات سے کیا ہے. صحیح ہے؟ چونکہ اصل بیس تو عالم ثبوت ہی، عالم ثبوت میں ابھی ہم مادی جہان میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عالم برزخ اور عالم مثال والے جہان کی بھی باتیں کریں گے، اور پھر آپ غور و فکر کریں تو خوش ہو جائیں گے. یار بہت ہمارے گہرے تعلقات ہیں ان سے بھی. صحیح، جن سے تعلقات ہونے چاہیے وہ یہی ہیں. ہمارے پاس جو بھی معلومات آتی ہیں وہ بالآخر حواس خمسہ کے ذریعے. صرف ایسا نہیں ہے، ابھی اور بھی میں ایک دروازہ کھول سکتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال بند رکھا ہوا ہے تاکہ آپ ادھر ارتباط کو جان لیں. اگر آپ یہ کہیں کہ عالم اس بات میں عالم مادہ سے جو تعلق کا میرا دروازہ ہے وہ حواس ہے، یہ بات درست ہے، اور ابھی ادھر ہی لانا چاہ رہا ہوں. چونکہ عالم برزخ کے لیے بھی آپ کو چاہیے کچھ قوتیں، عالم قیامت کے لیے بھی کیا چاہیے؟ قوتیں. یہ عرفان اور فلسفہ میں بحث ہے. نفس کی قوتیں، نفس ایک ہے اور اس کی قوتیں ایک ہیں. وہ قوتوں کے ذریعے سے سارے کام کرتا ہے، وَإِلَّا یہ قوتیں ہٹا دے تو نفس تو بیچارہ ہے، اسے کس سے کیا تعلق قائم کرنا ہے؟ ہاں، وہ پتھروں کے درمیان میں ایک پڑا ہوا پتھر ہی ہے بس. جیسے یہ پتھر آس پاس دو چار چیزوں سے تعلق قائم کر سکتے اور کسی چیز سے نہیں. اس میں یہاں پر نفس سے کیا مراد ہے؟ انسان کی ذات، یعنی وہی نفس ہے جس کے بارے میں دعائیں نظر آ رہا نفس یہ وہاں اب نفس بھی کئی معنی میں آتا ہے، لیکن ذات انسان. میں اس کی مثال جس طرح سے اساتذ بھی دیتے ہیں، اگر ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی میں ڈرائیورنگ کرتا ہے، مختلف شہروں میں سامان لے کے جاتا ہے، تو وہی مسجد میں ہمیشہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو مسجد میں کیا کہلاتا ہے؟ وہ نمازی یا پیش امام کہہ لیں. اچھا، گھر میں مثلا شوہر اور باپ ہے، وہاں پہ کیا کہلائے گا؟ مثلا سرپرست یا باپ کہلائے گا. اپنے حلقے احباب میں محفل میں کیا کہلائے گا؟ دوست. اچھا، اب یہاں پہ جو آپ مختلف نام دے رہے ہیں، کبھی ڈرائیور کہتے ہیں، کبھی نمازی، کبھی ہمسایہ، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی دوست، تو یہاں پہ اس کی حقیقت تبدیل ہو رہی ہے، یا اس کی حقیقت کے جو ارتباط ہے مختلف پہلوؤں سے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. انسان کی ذات بھی ایسا ہی ہے. ایک ذات ہے، ایک پہلو سے دیکھیں نفس کہتے ہیں، دوسرے پہلو سے دیکھیں روح کہتے ہیں، تیسرے پہلو سے قلب کہہ دیتے ہیں، ایک اور پہلو سے دیکھیں تو عقل کہہ دیں گے. ہے ایک ہی ذات، اسی ذات کی قوتیں ہیں. بہرحال ابھی ہمارے آج کا جو درس ہے وہ اصل میں ہے ہی اسی موضوع پہ. عالم اثبات کو عالم ثبوت سے آپ نے جوڑ کے جانا ہے.
یہ نہیں جڑے گا تو کہانی شروع ہی نہیں ہو سکتی، دلیل کی دنیا تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. سارے کا سارے ہمارے اس جگہ پہ بحث ہے. حصی چیزوں میں عموماً ہمیں زیادہ دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن برزخی جہان اور قیامتی جہان جو ہے یا جہان عقلی، وہ چونکہ ہمارے ان حواس خمسہ سے قابل ادراک نہیں ہے، لہذا ادھر کی چیزیں لانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ دلیل کی زبان. یہ میں ابھی آگے کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی اس کا فہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں حاصل ہو جائے گا. خلاصہ کلام ہم واپس آ جاتے ہیں. آپ نے جب گرم پیالی کو پکڑا، ہاتھ لگایا، تو آپ کو کئی چیزیں معلومات کی صورت میں میسر آئیں. ابھی تک میں ثبوت سے ہی اس بات کی طرف آ رہا ہوں، اس بات کی دنیا کی بھی اصطلاحات بھی نہیں بولی. صحیح ہے، جیسے برادر نے غلطی کی کہ لفظ سورہ کہہ دیا. ابھی نہیں صورت تک پہنچنا، صورت تک پہنچیں گے تو یہ والا پہلو جس کے اوپر حساس کروں وہ آپ کے ہاتھ سے کیا ہے نکل جائے گا. ابھی آپ سارا غور کریں کہ پروردگار یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں گرم پیالی کو ہاتھ لگاتا ہوں، کام ایک کیا ہے لیکن معلومات وافر میں مقدار میں میسر آ رہی ہیں. یعنی مجھے اس کے گرم ہونے کا بھی پتہ لگ گیا، اس کے جسم کے سخت ہونے کا بھی پتہ لگ گیا، یہ بھی پتہ لگ گیا اس سخت جسم کے ماورا ایک بہنے والا مادہ موجود ہے. اس کی رنگت بھی مجھے منتقل ہوگی آنکھوں سے جب میں نے اسے دیکھا. جتنا قد کاٹ کا تھا اتنا ہی قد کاٹ اندر منتقل ہوا ہے، لیکن جب منتقل ہو رہا ہے تو اس کی وہ مکان بھی منتقل ہو رہا ہے، وہ دن تھا یا رات تھی وہ بھی منتقل ہو رہا ہے، خوشبو سونگی ہے تو اس کا بھی ایک اب دیکھیں کتنی معلومات آ گئی آپ کے. اچھا، اب یہ معلومات جو حاصل ہوئی ہیں آپ کو، یہ دوسری چیز، یہ جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس میں ایک آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ بے عین ہی معلومات ساری منتقل ہوئی ہیں، کیونکہ اگر بے عین ہی معلومات منتقل نہیں ہو رہی تو جو منتقل ہوا ہے وہ اس سے جدا ہے کہ جو باہر ہے، تو پھر حقیقت ہوگا یہ؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ ہم تو وہی سوفسطائیت آ جائے گی. پھر تو وہ بھی یہ کہتے تھے کائنات میں کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتے. لہذا آپ کو لامحالہ ماننا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ بے عین ہی جیسی وہ موجود ہے ویسی منتقل ہو رہی ہے، سوائے آثار کے. سوائے آثار، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا، کہ خود لاشعوری طور پر منتقل ہوئے. اصل اس کا اثر تھا نا، گرم، اس کا گرما اس کے اثرات میں سے تھا نا گرما. لیکن آپ کے جو ذہن میں چائے منتقل ہوئی ہے وہ اس میں گرمائش ہے، پھر تو اندر آگ لگ جائے گی آپ کے. پھر تو روزہ رکھ ہی نہیں کوئی سکتا، پانی کو دیکھ کے پیاس ہی بجھ جانی چاہیے. وہ اثر اس کا اثر خارجی ہے، اور جو اندر منتقل ہوا اس کا اثر ذہنی ہے. اندر جو منتقل ہوا وہ کیا ہے؟ ذہنی. اور جو باہر ہے اس کا اثر خارجی یا اثر ثبوتی. اگرچہ انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے، ہم کہیں گے بھائی ذہن بھی تو کائنات کے موجودات میں سے ایک وجود ہے یا نہیں، تو وہ بھی ایک ثبوتی چیز ہے. اس لیے اس چیز کا بڑا اثر ہوگا ایک چیز کو دوسری چیز سے جب کمپیریزن کریں کہاں پر ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایکوریٹ دونوں کو آپس میں ملانے با الفاظ. دو بلاک ایک جیسے ہو تو ملنے چاہیے، صحیح ہے. مثلا آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی فریم آف ریفرنس اور اس طرح سے نا کئی اس کی تھیوریز ہیں. بہرحال آسان جو مثال وہ پیش بھی کرتے ہیں، آپ ڈاکومنٹریز بھی دیکھیں دلچسپ بنی ہوئی ہیں. آپ جا رہے ہیں 180 کی سپیڈ سے گاڑی میں، درست. یہ جو گاڑی ہے باہر کی چیزیں کتنی تیزی سے اس کے آس پاس سے گزر رہی ہیں، درست. 180 کی سپیڈ سے اگر گاڑی جا رہی ہے، آپ کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں؟ آپ بھی اسی سپیڈ سے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جا رہے ہیں نا آپ، یا نہیں جا رہے؟ لگتا تو یہی گاڑی میں بیٹھے تو اسی سپیڈ سے، اگر نہ ہی جا رہے ہوتے تو اتنی جلدی پہنچتے کیسے؟ اسی سپیڈ سے جا رہے ہیں. ہاں بھائی اللہ سے خود غور کریں نا. اب یہ آپ لوگوں نے سوچ لیں زندگی کیسی ہم نے بسر کی ہے، کیا کرتے ہوئے. وہ جیسے ایک دوست تھے ہمارے، ان سے پوچھا کہ اوپر سے بال نیچے کیوں گرتی ہے، تو 10 منٹ تو غور و فکر کرتے رہے، پھر بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ نہیں معلوم نہیں ہے.
تو میں نے ان سے پھر یہ عرض کیا کہ آپ جو اپنے ایک گاؤں میں علاقے میں رہے ہیں، وہ بھینسوں کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی خدمات انہوں نے انجام دی تھی، تو انہوں نے کہا وہ بھی ماشاءاللہ کھاتی ہے، آسمان کو دیکھتی ہے، سورج پہ بھی نگاہ پڑتی ہے، رنگینی سے لطف اندوز ہوتی ہے، آپ بھی ہوتے رہے ہیں، اسے بھی یہ نہیں پتہ کہ اوپر سے نیچے کیوں چیز آتی ہے، آپ کو بھی یہ نہیں پتہ، تو کیا دونوں میں فرق زندگی کے گزارنے میں ہو گیا؟ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوب ذوق شوق سے رہتی ہے، اور یہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، مکتوب نمبر 45 میں، اسے ضرور پڑھیں جناب عثمان بن حنیف کو، یہ تنظیمی تحریکی اور انجمنی آپ کہہ لیں ایک یا سنگتی افراد کے لیے بڑا خوبصورت مکتوب ہے۔ عثمان بن حنیف جو ہے نا، یہ بصرہ کے والی بن گئے، ہم کہہ سکتے ہیں مثلا صدر بن گئے کسی تنظیم یا انجمن کے، تو آج کل ہمارے لیے وہی شہر اور وہی صدارتیں آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسی محفل میں شرکت کی کہ جس میں کوئی بھی غریب شریک نہیں تھا، امراء اور جوان تھے، اور کئی کئی قسم کے عمدہ عمدہ کھانے لائے گئے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام کو خبر تو ماشاءاللہ مخبروں سے پہنچ جاتی تھی، بڑا انہوں نے بہترین جال بچھایا ہوا تھا، جسے آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس کا جال بہت بہترین بچھایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو امام نے پھر مکتوب لکھا، خط لکھا، خود تھے امیر المومنین علیہ السلام مدینہ میں یا کوفہ میں تھے غالباً، اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ چند بصرہ کے جوانوں نے تمہیں مدعو کیا اور بھر بھر کے پیالے اور ڈول اور تمہارے سامنے عمدہ عمدہ کھانے لائے جا رہے تھے، تو تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ اس محفل میں ایک بھی غریب نہیں ہے؟ کچھ تو اپنے امام کا سوچ لیا ہوتا، ٹھیک ہے کہ تم یہ خشک روٹیاں نہیں کھا سکتے، لیکن ایسی زندگی تو بسر کرو کہ کہا جائے کہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے، ایسی زندگی کیوں بسر کرتے ہو؟ پھر اس کے ضمن میں وہ آگے جا کے نا بیان فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کے سال ہر سال گزرنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی زندگی ایسی ہو جائے کہ وہ بھی اپنے آس پاس کا کھانا کھا کے جیسے بھیڑ بکریاں کھانا کھاتی ہیں اور باڑے میں گھس جاتی ہیں اور سینہ زمین پہ ٹیک کے لمبی نیند سو جاتی ہیں، اگر علی ابن ابی طالب بھی سال ہر سال زندگی گزارنے کے بعد ان مویشیوں کے طور طریقے پہ زندگی بسر کرنے لگ جائے تو اسی وقت اس کی آنکھیں بے نور ہو جانی چاہیے، یعنی مرنا فائدے میں ہے اس کے لیے، اس دنیا سے اٹھ جانا چاہیے اسے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ غور و فکر کے لیے ہے، اس غور و فکر سے آپ پھر آگے چلیں گے، چونکہ میں نے جان کی ترتیب آپ کے سامنے عوالم کی الٹی لکھی ہے۔ اصل میں یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر شے ہے، وہاں سے اس نے تنزل کیا عالم عقل میں، وہاں سے تنزل کیا عالم ملکوت میں، وہاں سے تنزل کیا عالم مادہ میں۔ یہ ہمارا پہلا جہان نہیں ہے، اس سے پہلے جہانوں میں موجود ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے ابھی ہیں۔ خوب یہ الگ ایک صورت ہے، یہاں پہ اب آپ خود غور کریں کہ اس جگہ پہ آپ کا جو ارتباط قائم ہو رہا ہے اس میں ایک آثار خارجی ہیں اور ایک آثار ذہنی ہے، چونکہ ہر وجود کے اپنے آثار ہیں۔ یہ جو عالم ہے یہ عالم جو ہے یہ خارج میں وجود رکھتے ہیں، ہاں وجود رکھتے ہیں نا، یہ تو وہی بات آپ کی ہے کہ عالم مادہ میں کہکشائیں ہیں، پیغمبر اکرم معراج میں ان تمام عالم کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اور دیکھا، اب دیکھیں یہ سارے کے سارے موضوعات دیگر اس سے ہیں، مباحث ہیں نا، وہ ہمارا اصل نقطہ رہ جائے گا، چونکہ ہر چیز میں اور آپ بھی انہی طول میں ہیں، ہر انسان کی ایک معراج ہے، ہر انسان ایک معراج چلتا ہے، لیکن کون سی معراج، کہاں تک؟ قرب الہی کا سفر ہر ایک کا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے نا، قعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، تو ہر ایک کیا ہے نماز، ان الصلاۃ یا معراج المؤمن کہا گیا نا۔ بہرحال یہ سارے اب نکات ہمارے پاس معرفتی نکات کہلاتے ہیں، یعنی قرآن و روایات کے، یا یہ فلسفہ عرفان میں یہ مباحث ہیں۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جدا ہے چونکہ ان کی پرواز جدا ہے۔ میرا مطلب سوال کرنے میں ہاں یہ سب عوالم میں ہے، دیکھا ہے، سب عوالم کو دیکھا کیا، وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ یہ عوالم جن کے طفیل وجود میں آئے ہیں وہ یہی ہستی ہیں، تو بقیہ دیکھنے کی بات کون سی ہے؟ تو آگے اس کی اور بہت سارے، حتیٰ کہ
حقیقت اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ادھر دسترخوان لگاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے میں پیش نظر آپ کے کون ہوتا ہے؟ وہ مہمان، اس کے لیے اتنا اکرام کیا نا. تو اب وہ جو آپ نے اتنی چیزیں مثلا قیمہ آلو بنایا، بریانی، قورمہ، سب کچھ، تو اب اس سے کتنی خلق خدا فائدہ اٹھائے گی؟ ایک تو آپ کے اہل خانہ ہیں وہی خوش ہو جاتے ہیں، یار شکر ہے مہمان آئے ہیں. اس کے بعد ادھر چونٹیاں بھی موجود ہیں، باہر بلیاں بھی موجود ہیں، اور صورت ہے کل بھی کھاتے ہیں، تھوڑا سا وہ نیچے چلا گیا. مقصود کون تھا اس پورے کے پورے مہمان میں؟ مہمان تھا مقصود. اس کائنات میں اللہ نے خلق جس کو کیا وہ رسول اللہ ہے، یہ انوار اہل بیت ہے. بقیہ تو ان کے وہ چھوڑا ہوا کھا رہے ہیں، یعنی ان کے تو فعل ہیں، یار اچھا تم بھی آ جاؤ، ایک نوکر ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. اس لیے اب یہ خطائیں کریں، ادھر جا کے سو جائیں، ادھر جا کے خدا کہتا ہے چلو معاف کرو انہیں، چونکہ اصل نگاہ تو اس کے اوپر ہے نا. اس لیے ہے کہ انسان اعلیٰ سطح کے اوپر پہنچا ہے، اور ہماری خطائیں بھی اسی لیے معاف ہیں. ہم تو مقصود نظر حقیقی معنی میں تھے ہی نہیں، وہ تو ہستیاں تھیں یہی. یعنی جو تین ہم نے اس کی ترتیب کی عالم ثبوت کی، مثالی اور مادی سب سے آخری ہے. مادی سب سے ادھر سے سب نے اوپر جانا ہے. اس کا مطلب مثال اگر لیے تو حضرت جبرائیل جو بھی علم وہاں سے لے کے آتے تھے وہ ان جہانوں سے گزر کے اس میں آتے تھے نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ایک ہی جگہ پر ہیں، وہ عالم عقل ہے. وہاں سے وہ ان کی اب یہ قدرتوں کی باتیں یہ ہمارے بحث سے خارج ہو جاتی ہیں. وہ عالم ان کا جہان عقل ہے، اور وہ جہان عقل کے بھی ایک بادشاہ ہیں. تو خلاصہ کرام جہان عقل کے اوپر نا ایک اور جہان ہے، یہ جہان الہ اور جہان عقل کے درمیان ہے. اسے کہتے ہیں انسان کامل. انسان کامل یعنی یہ حقیقت واحد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چہاردہ معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام. یہ عالم عقل کے مافوق ہیں، اوپر ہیں. اب یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو آیا روایات سے بات ثابت ہو جاتی ہیں، عرفان سے ثابت ہوتی ہیں، الگ ہیں. اب ان جہانوں میں بھی ہمارا ایک ارتباط ہے، اور اس ارتباط کی بھی معلومات لینی ہے، لیکن یہ ہمارے دائرے ابھی بحث سے باہر ہے. یہ ہم کبھی انشاءاللہ یہ والا اگر مرحلہ طے ہو جائے نا، یہ سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو اس ارتباط کا نہیں پتہ، جو میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چائے کی پیالی موجود ہے، وہ بے عین ہی آپ دیکھ رہے ہیں منتقل ہوئی ہے. پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ اس کا جو منتقل حصہ ہوا وہ بے عین ہی کتنا حصہ ہے؟ آپ کہیں گے تقریباً سارا ہی بے عین ہی ہے. وہی رنگ ہے جو میز کا ہے، وہی زمان ہے، دن کے ٹائم سے تو دن کا تصور بھی ساتھ آیا ہے، پیالی بھی وہی ہے، اس کے اندر جتنی مقدار چائے کی تھی وہ بھی آئی ہے. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگ سکتا تھا اس کی چائے پی کون گیا. وہ کم ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے نا کم ہے. تو یہاں سے ایک سوال ہم ابھاریں گے کہ کوئی فرق ہے پھر ان میں؟ آپ کہیں گے کہ ہاں ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں اس کے آثار خارجی ہیں، وہ گرم ہے، اندر گرم نہیں ہے جو چائے ہے. اس کا وزن ہے، اندر جو ہے اس کا وزن نہیں ہے. جو باہر ہے وہ ہماری نیند کو اڑا سکتی ہے، جسم کی نا ضرورت کو پورا کرتی ہے. اندر جو ہے وہ جسم کی ضرورت پورا نہیں کر رہی. وہ درست ہے. آثار خارجی اور آثار، اچھا اس کا اثر کیا ہے؟ جو اندر چائے منتقل ہوئی ہے اس کا اثر علمی ہے، اس نے جہالت کو ختم کیا. اس کا اثر کیا ہے؟ اثر علمی. باہر والے اثر خارجی. کچھ اثر تو حقیقی بھی ہے نا، دونوں ہی اثر حقیقی ہیں اپنی اپنی جگہ کے مطابق. میں نے اسی لیے تو عرض کیا کہ یہ جو مثال معذرت دے رہا تھا وہ اسی وجہ سے دے رہا تھا. آئنسٹائن کی بات وہ ہماری آگے پیچھے ہو گئی. آپ 180 کی سپیڈ میں گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ بھی 180 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، لیکن اب آپ غور کریں کہ دونوں فریم آف ریفرنس جدا ہیں. گاڑی کا اندر کا ایک فریم ہے، گاڑی سے باہر ایک الگ فریم ہے. اگر ایک پتھر ہے چھوٹا سا، وہ باہر سے آ کے اس 180 جانے والی گاڑی کے اوپر لگے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شیشے کا ٹوٹ جائے گا. شیشہ مثلا یہ شیشہ نا اس سائڈ فریم آف ریفرنس باہر ہے، ادھر اندر ہے، لیکن باہر کے اعتبار سے بھی 180 جا رہی ہے اور اندر جو ہے
وہ سب کو 180 کی سپیڈ سے لے کے جا رہی ہے، لیکن اندر سے آپ شیشے کو مارے ہیں ٹوٹے گا؟ یہ جو باہر گاڑی ہے یہ ٹکرا جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے فرشتے سمجھائیں گے. اور اندر جو ہے وہ آپ ٹکر سامنے لگائیں تو کچھ ہوگا نہیں. کیوں ان احکام میں فرق پڑ گیا؟ یعنی آثار خارجی میں کیوں فرق ہو گیا؟ کیونکہ اندر کے فریم کو باہر سے توازن کر کے نہیں آپ حکم لگا سکتے. اندر کے فریم جو گاڑی کے اندر کی دنیا ہے اسے اندر کی دنیا میں ہی آپ دیکھتے ہوئے سارے کی ساری بات چیت اور گفتگو کریں گے. اگر آپ نے اندر کی گفتگو کو باہر دیکھتے ہوئے گفتگو شروع کی اور باہر والے آثار کو اندر والوں کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیا، ادھر خطا ہے یا نہیں؟ اندر باہر والے آثار کو کیا کر دیا؟ اندر والے ادھر بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. یہاں پہ آپ نے کس جہان سے بات چیت کر رہے ہیں، اس لیے ابھی ہم مادی جب جہان کی بات کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بلاک کو جوڑنا ہے. درست ہے؟ بعض اوقات یہ جہان مادی نہیں پیش نظر ہوتا ہے، جہان برزخ ہے، تب آپ اس کے مطابق بات چیت کریں گے. اسی طرح بعض اوقات جہان عقل ہے، اس کے مطابق گفتگو کریں گے. آئیں اب آخری نکات کی طرف. یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ دونوں میں بے عین ہی منتقل ہوتی ہے، لیکن سوال ادھر ایک اور فرق. پہلا فرق میں نے کیا عرض کیا ہے؟ آثار خارجی دو بیان کیے جو فرق کر گئے، اس کے آثار ذہنی اور اس کا اثر خارجی ہے. پہلا فرق کیا بیان کیا ہے؟ یہ خارج میں جو باہر گرم ہے اندر گرم نہیں ہے. دوسرا باہر وزن ہے اندر والی کا وزن نہیں ہے. اچھا تیسرا نہیں اندر رنگ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ کوئی تصور اندر بنتا ہے؟ نہیں مثلا جو چائے کا وہاں رنگ ہے وہ اسی طرح سے ٹرانسفر ہوا نا. رنگ تو ہوگا منتقل، ذائقہ نہیں ابھی ہوا. ذائقہ بھی ایک حد تک آپ کو پتہ لگ گیا، علم میں آ گیا. ضرورت پوری نہیں کر رہا. آپ یہ کہیں آپ نے خود اب غور کرنا ہے چیزوں پہ. میں تو ابھی سادہ مثال دے رہا ہوں. یہ جو تیسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں فرق کا، یہ بہت مہم ہے. وہ جو باہر چیز پڑی ہوئی ہے وہ جب اندر گئی ہے تو باہر سے غائب ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے جب وہ اندر آپ کے ذہن میں آئی ہے. کچھ حد تک غائب ہو گئی. پھر تو آپ یہ تو ذہن کی بات کر رہا ہوں. آپ میدے تک پہنچ گئے، لگتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ بس ختم کرتے ہیں ہم. یہ چند منٹ 7-8 منٹ اور پڑھ لیں کہ ذہن کی بات کی جا رہی ہے. وہ تو یقیناً آپ کے میدے میں اترے گی تو بیچارے اندر پیالی میں کچھ بچے گا بھی نہیں. جی ہاں، دیکھنے سے تو نہیں کم ہوگی نا. وہ ہے نا پاکستان میں محاورہ کہ کچھ مکھی کے لیے تو چھوڑ دو یار. وہ اینڈ تک اس بیچارے کو آخری سانس سے لے کے ختم کرتا ہے اسے. تو یہاں پہ مراد ہمارا ذہن میں منتقل ہونے کے لیے. صحیح، ذہن میں جب منتقل ہوئی ہے باہر پہ عین ہی موجود ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجود نہیں اندر منتقل ہوا. اس کا وجود منتقل نہیں ہوا، اندر وجود نہیں، اس کے صرف اور صرف ایک صورت منتقل ہوئی. ادھر سے اب اگلی بحث شروع. اندر کیا منتقل ہوئی ہے؟ صورت منتقل ہوئی ہے. اب یہ فرق ہمیشہ رہ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ علمی دنیا میں جو مقید رہ جائے نا تو وہ دوسرے جہان سے صرف ایک علمی رابطہ آئینے والا ایک رکھ سکتا ہے، چونکہ آئینے میں اس نے آپ کی ایک عکاسی کی ہے. لیکن بالآخر آئینے میں اگر آپ کو اپنے والد صاحب نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کے نہ ان سے آپ بغل گیر ہو سکتے ہیں، نہ گفتگو زیادہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور. وہ بالآخر وہ تقاضے نہیں پورے کر سکتے. لہٰذا یہ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وجودی رابطہ کرنا ہے. اگلا کیا ہے ہمارے لیے علوم کی دنیا میں؟ وجودی رابطہ. وجودی رابطے سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے، اس کا نام ہی جدا ہے. اس کا نام ایک ہے علم حصولی اور ایک ہے علم حضوری. ہمارے پاس جو علم ہے یہ حصولی آ رہا ہے، درست ہے، لیکن ہر جگہ پہ علم اپنی جگہ واسطہ رہے گا. علم ارتباط کا ہمیشہ واسطہ رہے گا، اور بقیہ واسطے بھی ہوں وہ بقیہ ذرائع بھی کیا کرتے ہیں کہ سبب علم بنتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سبب علم ابھی حواس بن رہے ہیں.
درست ہے؟ حواس کے ذریعے سے جب کیا تو ہم نے دیکھا جو اس کا وجود خارجی ہے وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے، اس سے ہمارے اندر جو منتقل ہو رہا ہے وہ ہمارے اس کے مطابق منتقل ہو رہا ہے، درست ہے؟ لہذا جب بھی آپ اب بحث کریں گے نا، اب اندر کی جو بات ہے اس کو کہتے ہیں عالم ذہن، اس کو ہم نے عالم اثبات قرار دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عالم ذہن۔ بس عالم ذہن کے پاس کئی ذرائع سے معلومات آ رہی ہیں، یہ معلومات کس فارم میں ہوتی ہیں؟ حواس خمسہ نہیں فارم، اب حواس خمسہ قوت ہے، مثلا کیمرہ ہے نا، کیمرے سے تصویر اتارتے ہیں آپ، تو اب کمپیوٹر میں کس فارم میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اب یہ مطلب آپ دوستوں کو سمجھانا آسان ہے، ماضی کے افراد کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے غور و فکر اتنی قوت سے کیا کہ خارج میں ایک چیز موجود ہے، وجود رکھتی ہے، آپ اس سے ارتباط ایک آلے کے ذریعے کرتے ہیں، وہ آلہ حواس خمسہ ہے، اور پھر ایک چیز آپ کو منتقل ہوئی، وہ کہاں منتقل ہوئی ہے؟ وہ اب نفس میں جہاں پہ بھی ہو، ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اسی کو عالم اثبات فی الحال ہم کہہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اب اس عالم ذہن میں جو ہم نے اقرار کرنا ہے یا نفی کرنی ہے وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ خارج کے مطابق۔ اگر خارج کے مطابق نہ نکلے تو جو آپ کے ذہن میں بنا ہے وہ غیر حقیقی کہلائے گا، درست ہے؟ اور یہ بات سمجھ آئی کہ کیسے عالم ذہن تک ایک چیز منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس نقص ادھر کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا؟ معلومات پوری مل رہی ہیں، بیائی نہیں مل رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر بیائی نہیں ہے تو پھر اس میں وہ تو چلو ایک ہو گئی، لیکن ایک نقص آپ کہیں گے پھر بھی رہ جائے گا۔ آپ کا مسئلہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ یار تم نے میرے والد صاحب کی ویڈیو دکھا دی، لیکن بالآخر میں والد صاحب سے نہیں گلے مل پا رہا، وجود کا وجود سے تعلق نہیں ابھی قائم ہو پا رہا، میرا علمی تعلق ابھی قائم ہو پا رہا ہے، صحیح ہے؟ بس علمی تعلق آپ کا ہر چیز سے قائم ہو سکتا ہے، ویڈیو کال علمی تعلق ہے۔ ابھی ہم نے مثال کی حد تک ہے نا، مثال پہ بحثیں نہیں کرنی، سمجھانے کی خاطر ہے مثالیں، اللہ تو ابھی کوئی فقہی احکام میں ہم وارد ہو جائیں پھر ایک اور، ابھی آپ صرف اس کے اوپر غور کریں کہ علمی دنیا خود ہمیں بہت بڑا فائدہ دیتی ہے، لیکن ایک خلا کا یا ایک خلل کا ہم احساس اپنے اندر کرتے ہیں، وجود سے وجود ہاں ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے معلومات ساری مل گئی، لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے ساری معلومات مل گئی کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، کھانا موجود ہے، لیکن زبان کا اور نوالے کا تعلق نہیں قائم ہو پا رہا، یہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ صحیح، یعنی یہ اب مادی جہان کی باتیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ آگے بھی ہیں، مثلا اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، محبت ایک رابطہ جوڑتی ہے، محبت رابطہ جوڑ، معرفت اسی کو کہتے ہیں، معرفت یعنی حسی معرفت بھی ہوتی ہے، آپ نام بھی اسی طرح علمی رکھ دیے، جیسا ذریعہ ویسی معلومات، یہ جملہ لکھ لیں، جیسا ذریعہ ہوگا اس معلومات کا نام بھی ویسا ہی پڑ جائے گا، کیونکہ ہر ذریعہ ایک معلومات آپ کو پہنچا رہا ہے، اور وہ معلومات ہمیں چاہیے، وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں اس سے جاہل نہیں ہم رہ سکتے، لیکن ہم اس سے آگے کو چاہیں گے، اس سے بھی آگے کو چاہیں گے، درست ہے؟ مثلا اگر حس ذریعہ ہے تو معلومات کیا کہلائیں گی؟ حسی۔ اگر خیال ذریعہ تو معلومات کیا کہلائیں گی؟ اور اگر وہم ذریعہ ہے تو وہمی، عقل ذریعہ تو عقلی، اور اگر قلب ذریعہ ہے تو قلبی، اگر شہود ذریعہ ہے تو شہودی، جیسے جیسے ذریعے ویسی ویسی معلومات، ان معلومات کے پھر انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، صحیح؟ تو یہ آپ کے پاس یہ بحث آئی کہ ابھی ہم حصی معلومات کے اوپر تھوڑا گفتگو کریں گے، بقیہ اسی طرح سے آگے چلتی ہیں، لیکن آپ کو اثبات اور ثبوت کی بات آ گئی۔ اب ہوتا ہے اس طرح سے، آخری یہ نقطہ جو ہے نا اس کو مثال سے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ آپ کے لیے قابل فہم ہو جائے، کہ آپ مثلا ایک تصویر کسی فرد کی کھینچتے ہیں، فوٹوگرافر نے تصویر کھینچی، ادھر آلہ کیا ہے؟
کیمرہ، کیمرے سے کمپیوٹر میں جا رہی ہے، جب وہ بندہ وجودی ہے جیسا تھا ویسے ہی کیمرے نے پکڑا اور دے دیا اسے کمپیوٹر کو، لیکن دونوں کی فارم میں فرق ہے یا نہیں؟ باہر کے فارم میں وہ فرق موجود ہے، مادی، حصی مادی، لیکن ادھر کس فارم میں موجود ہے؟ یعنی آپ کمپیوٹر کے اندر آپ کہیں گے سافٹ ویئر فارم میں یا جے پی جی فارم میں آپ کے، ہاں اس کا نام ہم علمی رکھتے ہیں، میں سمجھانے کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس جو بھی آ رہا ہے اس میں ایک نقص رہ رہا ہے کہ اس کا وجود نہیں اندر منتقل ہو رہا، درست ہے؟ چونکہ اب ہماری ساری باتیں کہاں پہ ہوگی؟ کمپیوٹر کے اندر، وہ سافٹ ویئر کے اندر، لیکن اس کا نتیجہ کس کو؟ ہم نے وہ ساری کی ساری باتیں کس کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے؟ باہر بیٹھے ہوئے شخص کو، ساری باتیں، اور جب تک باہر بیٹھے ہوئے شخص کے مطابق وہ ساری نکل رہی ہیں، یہ معلومات حقیقی کہلائیں گی، صادق کہلائیں گی، اور جب آپس میں ٹکراؤ ایجاد ہو رہا ہے تو کاذب کہلائیں گی، جھوٹ کہلائیں گی، صحیح ہے؟ یہ معلومات کیا کہلائیں گی؟ جھوٹ یا توہم بھی سے بعض اوقات کہہ سکتے ہیں اگر اس کو کوئی حقیقت سمجھنے لگ جائے جبکہ حقیقی نہیں ہے۔ مثلا کسی اباء و اجداد سے کسی کی تصویر کا فون میں ہونا وہ ان کی یاد تو دلا رہا ہے، اب یہاں پہ نہیں دیکھیں آپ نے مثلا ہم جو مثال دیتے ہیں نا، وہ مثال ایک مطلب کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ ادھر جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ فرد بالفرض ٹانگ اس طرح سے کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ادھر جو تصویر بنی اس میں ٹانگیں کھول کے بیٹھا ہے، تو یہاں پہ صحیح عکاسی کی اس نے، آپ کہیں گے جو کمپیوٹر میں یہ جھوٹ ہے۔ یہ ممکن ہے جب کیمرے سے تصویر لی گئی تب اس میں ٹانگیں سیدھی نہیں، آپ وہ فرض کیوں لاتے ہیں کہ جس میں ہماری مثال سے باہر نکلے، ورنہ مطلب نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم تو مثال آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ایک مطلب آپ کے لیے حل ہو کہ یہ پروسیس چل کیسے رہا ہے۔ ابھی ہم اندر داخل ہو کے بحثیں کریں گے، بس آپ وہ مثال میں نے جس پہلو سے دی ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ چائے گرم ہے، صحیح ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ پی کیوں نہیں لی اس نے؟ میں کہوں گا بھائی اس نے پی لی تو پھر ہماری بحث نہیں شروع ہو سکے گی، اس نے وہ آپ نے فرض کرنا ہے پی نہیں ہے ابھی۔ یعنی مثال یہ علمی نقطہ ہے، مثال پہ مناقشہ نہیں ہوتا، یعنی مثال ہمیشہ دی جاتی ہے دو مطالب کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے تاکہ قریب ہو، وَإِلَّا ہر مثال ایک پہلو سے قریب کرتی ہے اور کئی پہلوؤں سے دور کر دے گی، انسان کو کیا کر دے گی؟ آپ نے کون سا پہلو پکڑنا ہے جس سے آپ کو وہ مطلب آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ واضح اور حل ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو وجودی مسئلہ، انشاءاللہ اب ہم اگلے درس میں ایک اور نقطہ پڑھیں گے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ذہن میں جب انسان کے ایک چیز آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذہن کو ایک قوت دی ہے، وہ پھر اس کا ایک خاص پوسٹ مارٹم کرتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ باڈی ہے وہ سرجنوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، آپریشن تھیٹر میں سرجن کے ہاتھ لگ گئی، اس نے دل نکال کے باہر رکھا، پیٹ چاک کر کے آنتڑیوں کو ادھر نکالا، ہر چیز کو جدا جدا اس نے آپ کرنا ہے، تو وہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ حقیقت میں جو اللہ نے بنایا تھا وہ تو ساری چیزیں سازگار اور سالم تھیں، لہٰذا جب ہم گفتگو کریں گے تو گفتگو کس مرحلے کی ہوگی؟ وہ پوسٹ مارٹم والی ہوگی۔ پیش نظر کون ہوگا؟ عالم ثبوت ہوگا، اور یہ جو منتقلی انتقال سارا کا سارا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے تحت بے عین ہی اگر حس کی قوت صحیح طرح کام کرے بے عین ہی منتقل کرتا ہے، اس سے اب آگے دیکھیں کیا ذہن نکالتا ہے چیزیں، یہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔